بہت ہی شرمناک بات ہے کہ معصوم بچوں کو جو بھوک سے بلک رہے ہیں ان کو کھانا پہنچنے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ بھوک سے تڑپا کر، پیاس سے تڑپا کر معصوم بچوں کو مارنا، عورتوں کو مارنا، ظاہر ہے کہ یہ تاریخ میں، اتہاس میں اس طرح کا نرسنگھار شاید ہی کبھی ہوا ہے۔ ہم نے فارن منسٹر کو لکھا ہے اور ان کے سامنے بھی یہ سارے مطالبات رکھے ہیں۔ تین فلسطینیوں کا ہے، ہمیشہ سے رہے ہیں وہاں۔ ایک ریاست، ایک حکومت ان کی بننی چاہیے فلسطینیوں کی۔ ہم تو مطالبہ کرتے رہیں گے جب تک کہ وہاں پر بھوکے بچے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں۔ اب بہت دیر تک یہ کھیل نہیں چلے گا، اس طرح کی چیز نہیں ہوگی۔ 17 مہینے سے اسرائیل کا جنوسائیڈ جاری ہے، بچوں کی وہاں موت ہو رہی ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ظاہر ہے اس پہ تو ساری دنیا کے لوگ مذمت کر رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی شریف آدمی جس کے دل میں معمولی درجے کی بھی انسانیت ہے وہ اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ تائید کرنا تو دور کی بات ہے، اس پہ خاموش بھی نہیں رہ سکتا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سچویشن بہت ہی سیریس ہو چکی ہے اور کرائسس بہت ہی اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے اور پوری ہیومینٹی کا اس وقت سوال ہے۔ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، سویلائزیشنل کرائسس ہے۔ تو ایسے موقع پر صرف بیان دینا، صرف آواز اٹھانا کافی نہیں ہے، بلکہ ڈیسائسو ایکشن کی ضرورت ہے۔ تو ہم انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں، یونائٹڈ نیشنز اور جتنے ملٹی نیشنل باڈیز ہیں، ان سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں، دنیا کے مختلف کنٹریز سے مطالبہ کر رہے ہیں، خود ہماری سرکار، بھارت سرکار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ سب مل کر فوری اس نرسنگھار کو روکیں، معصوم بچوں کے قتل عام کو روکیں اور وہاں ہیومینیٹیرین ایڈ ریلیف جلد سے جلد پہنچائیں اور جو وار کرمنلز ہیں ان کو سزا دلائیں۔ تو یہ تینوں کام جلد سے جلد ہونا چاہیے۔ سر، ابھی فریڈم فلوٹیلا کی طرف سے ایک جہاز کے ذریعے مدد کیا جا رہا تھا غزہ کا، اس پہ بھی اسرائیل نے کل حملہ کر دیا ہے۔ صرف وہی نہیں ہے بلکہ مدد پہنچنے ہی نہیں دی جا رہی ہے۔ یعنی یہ بہت ہی شرمناک بات ہے کہ معصوم بچوں کو جو بھوک سے بلک رہے ہیں ان کو کھانا پہنچنے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ نہ صرف فلوٹیلا بلکہ وہاں کئی ہزار ٹرک بارڈر پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو انٹر ہونے نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو بھوک سے تڑپا کر، پیاس سے تڑپا کر معصوم بچوں کو مارنا، عورتوں کو مارنا، ظاہر ہے کہ یہ تاریخ میں، اتہاس میں اس طرح کا نرسنگھار شاید ہی کبھی ہوا ہے۔ تو اس پر خاموش رہنا اور اس کو خاموشی سے دیکھتے رہنا یہ خود ایک بڑا کرائم ہے۔ سر، کہیں نہ کہیں اس میں جو مصر کی حکومت ہے اس کی بھی سب کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ مسلم حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے، بڑے ویسٹرن پاورز کی بھی ذمہ داری ہے، انٹرنیشنل باڈیز کی بھی ذمہ داری۔ اس لیے ہم سب سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سب اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے آگے آئیں۔ مسلم ممالک کو لے کر کیا کہیں گے آپ؟ ان سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ موقع جو ہے ڈپلومیسی کا موقع نہیں ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے کنٹری کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے کا موقع نہیں ہے، بلکہ انسانیت کو بچانے کا موقع ہے۔ تو اس موقع پر اپنے سارے انٹرسٹ کو، اپنے سارے ڈفرینسز کو بھول کر اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے انہیں آگے آنا چاہیے اور اسرائیل کو لگام دینی چاہیے۔ سر، غزہ میں جس طریقے سے ہو رہا ہے تو وہاں پہ آپ لوگ کیا سرکار سے اس کو لے کر کے بات چیت کریں گے؟ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ بات چیت ہو رہی ہے، ہم نے فارن منسٹر کو لکھا ہے اور ان کے سامنے بھی یہ سارے مطالبات رکھے ہیں اور یہ بھی خواہش کی ہے کہ ملاقات کی بھی خواہش کی ہے کہ اگر وہ ملاقات کا ٹائم دیں گے تو ہم ان سے مل کر بھی یہ باتیں بیان کریں گے۔ ان سے ہم نے یہی ڈیمانڈ کیا ہے کہ بھارت سرکار کو اس موقع پر ایک امپورٹنٹ لیڈرشپ رول پلے کرنا چاہیے۔ پورا کیا کچھ مدعا ہے لگاتار جس طریقے سے مہیلاؤں کے یہ مدعا کچھ نہیں ہے، صاحب معلوم ہے کہ فلسطینیوں کا ہے، ہمیشہ سے رہے ہیں وہاں، اور اس وقت اسرائیل جو وہاں آ کر کے بیٹھایا گیا اسرائیل کو، تو وہ ایک اچھے پڑوسی کی حیثیت سے، ایک اچھے بھائی کی حیثیت سے وہاں رہتا اور فلسطینیوں کا حق دیتا۔ اس کے برخلاف وہاں ظلم کی انتہا اور ان کو 2 نمبر شہری نہیں، سرے سے ان کی شہریت ہی ایک طرح سے خارج کر کے، اور اب جو اس وقت حالات شروع ہوئے ہیں تو وہ تو انتہائی، آپ میڈیا کے لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ کتنا قسم پرسی کا عالم ہے، اور بچے ایک ایک دانہ کو مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں۔ تو اس میں صرف یہ مطالبہ ہے کہ بھئی اس کو ہر سطح پر سنجیدہ آواز اٹھنی چاہیے اور دباؤ ہونا چاہیے اسرائیل پر، جو خود اسرائیلی مطالبہ کر رہے ہیں وہاں کے یہودی کہ یہ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، وہ بند ہونا چاہیے۔ ہمارا اس کے علاوہ
कोई मतलब नहीं है जो हमने आवाज़ उठाई है, और उनको एक खुद मुख्तार एक रियासत, एक हुकूमत उनकी बननी चाहिए फ़लस्तीनियों की, जिस पर समझौता हो जाए और जिसके लिए दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा और सारे आवाज़ उठाते हैं। संसद सत्र भी चल रहा है, आपको नहीं लगता है कि ये मुद्दा भी वहाँ पर उठना चाहिए था? क्योंकि लगातार जैसे SIR का मुद्दा हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा, विपक्ष लगातार हमला कर रही है। आपको नहीं लगता है कि विपक्ष के साथ में बात करके इस मुद्दे को भी संसद सत्र में उठाना चाहिए था? देखिए, हमको बात करने की नहीं, जो हुकूमत में बैठे हैं वो भी और जो अपोजिशन में बैठे हैं वो भी, किन किन मुद्दों को वो किस नाहिए से उठा रहे हैं वो अच्छी तरह से उसको समझते हैं। हम तो ये सिर्फ मुतालबा करते हैं कि बिला उठाए भी हमारा मुल्क जो विश्व गुरु बनने की सलाहियत रखता है, इसकी एक फ़लस्तीन के साथ ख़ास तौर पर एक ज़बरदस्त संस्कृति रही है, और इंसानियत नवाजी में भी महाभारत से लेकर के हर दौर में जिस तरीके से इसका एक किरदार रहा है, वो किरदार हमारा मुल्क अदा करे। दुनिया के किसी भी खित्ते में कोई भी जुल्म हो रहा है, ख़ास तौर पर इस वक्त फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, उसके लिए भी फ़लस्तीनियों की खुद मुख्तार हुकूमत कायम करने के लिए जो सऊदी अरब इस वक्त ख़ास तौर पर कोशा है, और फ्रांस ने जिस तरीके से एक स्टैंड लिया है, इसी तरीके से और मुल्क भी सऊदी अरब की कोशिश से बिल्कुल दहाने पर आता है या कोई सबूताज कर देता है। तो ये कोशिश है कि हमारा मुल्क भी अपना भरपूर किरदार अदा करे, ताकि ये कज़िया हमेशा के लिए, ये झगड़ा ख़त्म हो जाए। इसको लेकर के प्रदर्शन भी करेंगे क्या? क्या कुछ स्टैंड रहने वाला? अभी तो मैंने आपको आप ही के चैनल को बता दिया है कि भाई आगे के प्रोग्राम में हम तो मुतालबा करते रहेंगे जब तक वहाँ पर भूखे बच्चे तड़प तड़प के मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, और जिस तरह के वहाँ के सिचुएशन है, ये हमारा मुतालबा संजीदगी से था, पुरअमन तौर पर रहेगा। लेकिन उसके लिए कौन कौन से तरीक़े अपनाएंगे मुस्लिम क़यादतें और जो बुद्धिजीवी या हमारे मुल्क के दिगर धर्मों और दिगर लोग हैं, वो जिस तरह की जो बेहतर समझेंगे पुरअमन तरीक़े से, उसको उसकी रोशनी में ये मुतालबा करते रहेंगे। और किसी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, अब दुनिया बहुत, आप मीडिया के लोग बहुत जाग गए हैं, और इसराइल भी शायद अंदरूनी तौर पर कि ये जुल्म जो अपने करीब से देख रहा है, वो ख़ुद इस पर गौर करेगा, और बड़ी ताकतें भी अब बहुत देर तक ये खेल नहीं चलेगा, इस तरह की चीज़ नहीं होगी, वो मजबूर होंगी कि इस कज़िये को हल करें। और मेरे ख्याल से सऊदी अरब से जो कोशिश हो रही है बड़े पैमाने पर, आज कल भी बहुत कुछ हुआ है और आज भी और रोज़ सुनने में आ रहा है, तो इंशाअल्लाह वो चीज़ रंग लाएगी, और ये बहुत बड़ा बहरान, आलमी बहरान कहा जाए, इंसानी बहरान कहा जाए, बच्चों का बहरान कहा जाए, औरतों का, वो ख़त्म होगा। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।